سیاست اور سیاسی کردار ان لوگوں کے ہاتھ میں آ گیا ہے جو جھوٹ کو سیاست کہتے ہیں، جو دھوکے کو سیاست کہتے ہیں۔ چالاکی سے اقتدار تک پہنچنا اور دولت حاصل کرنا، اس کو سیاست کہتے ہیں، تو ظاہر ہے کہ پھر سیاست گندی چیز ہو گئی نا۔ اب اگر 100 سال سے 77 سال سے آپ کے حکمران اس طبقے سے آ رہے ہوں گے، آپ کا پورا مملکتی نظام، اس کی سیاست کا جو ظاہر میں مفہوم آپ کے اور میرے ذہن میں آئے گا تو لوگ کیسے کہیں گے کہ سیاست اچھی چیز ہے؟ لیکن اگر سیاست انبیاء کا وظیفہ ہے، کانت بنو اسرائیل تسوسهم الانبیاء کلما ہلک نبی خلفہ آخر ولا نبی بعدی۔ ایک پیغمبر آتا تھا، دوسرا اس کی جگہ سنبھالتا تھا۔ تو سیاست اللہ کے دیے ہوئے وحی کی رہنمائی میں مملکت اور قوم کے معاملات کی تدبیر و انتظام کا نام ہے۔ ایک ایسا تدبیر و انتظام کہ جو دنیا میں پرسکون زندگی اور مطمئن زندگی کا ضمانت دیتا ہے اور اخروی نجات کا سبب بنتا ہے۔ مبدأ و معاد دونوں سامنے رہنے چاہیے۔ آپ نے اس سیاست کا علم بردار ہونا ہے۔ اگر آپ انبیاء کے وارث ہیں، ہر بات پر العلماء ورثۃ الانبیاء، لیکن سیاست نہیں کرنی، یہ مولوی سیاسی مولوی ہے۔ یہ علم کا تقاضا نہیں ہے، بلکہ یہ دین سے جہالت کا تقاضا ہے۔ ہمارا دین رہبانیت نہیں سکھاتا، ہمارا دین پھیلتا ہے۔ وَلَقَدْ كَرَّمْنَا بَنِي آدَمَ وَحَمَلْنَاهُمْ فِي الْبَرِّ وَالْبَحْرِ وَرَزَقْنَاهُمْ مِنَ الطَّيِّبَاتِ۔ ان تعلیمات کے روشنی میں اگر ہم مملکت کے نظام میں کردار ادا کریں، عوام کی فلاح و بہبود میں کردار ادا کریں، قیام امن میں کردار ادا کریں، انسانی حقوق کے تحفظ میں کردار ادا کریں اور شریعت کے مطابق لوگوں کو انسانی حق عطا کریں، تو اس سے بڑھ کر اور ایک مبارک وظیفہ کیا ہو سکتا ہے؟ تو جو لوگ جہاں جہاں جس محاذ پر، یہ مدرسہ بھی ہمارا محاذ ہے، یہ خانقاہ بھی ہمارا محاذ ہے، دعوت بھی ہمارا محاذ ہے، حکومت بھی ہمارا محاذ ہے، سیاست بھی ہمارا محاذ ہے۔ شریعت جامع دین ہے، تمام شعبوں کو مکمل کرتا ہے۔ اب آپ صرف مولانا مختار الدین صاحب کو پیر کہتے ہیں، مجھے نہیں پیر کہتے، حالانکہ میں اس سے بڑا پیر ہوں۔ اور آپ شیخ الحدیث اس بزرگ کو کہتے ہیں، حالانکہ میں اس سے بڑا بزرگ ہوں۔ ہر چند کو میں نہیں پڑھا سکا، اب اس وقت میری حیثیت ان کے طالب علم کی ہے، لیکن اگر میں پڑھاتا تو آپ میرا مقابلہ نہ کر سکتے۔ ان ذمہ داریوں کو سمجھو، ہم ایک دوسرے کے مقابلے میں نہ آئیں۔ اگر خانقاہی نظام پر کام ہو رہا ہے، ہمیں دعا دینی چاہیے کہ وہاں پر سنت کے مطابق زندگی کی تعلیم ہو، بدعات سے اللہ ان کو محفوظ رکھے۔ ہماری خانقاہیں اکثر جہاں علم ختم ہو جاتا ہے وہاں بدعتیں آ جاتی ہیں، ان کی جگہ لے لیتی ہیں۔ اللہ تعالی ہماری خانقاہوں کو علم سے آباد رکھے۔ ہمارے مدارس ہیں، ان مدارس میں پڑھائی ہوتی ہے، علماء درسگاہوں میں رہتے ہیں۔ اگر ذہن درسگاہ کے اندر پھنس گیا، حجرے میں پھنس گیا، تو پھر اسلام کی آفاقیت کا تصور ختم ہو جائے گا اور رہبانیت کا تصور سامنے آ جائے گا، جو اسلام کا مزاج ہی نہیں ہے۔ تو ان ساری چیزوں کو ہمیں مد نظر رکھنا چاہیے۔